بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ حضرات رالا مشکورات ہم رالا ماشاءاللہ۔ ومن کان له نہران، سنو بھائی، یہ میری زمین ہے یہ، اور یہ دائیں بائیں جو ہے یہ پیر بگاڑا کی زمین۔ پیر بگاڑا کی زمین سے میری نہر نکلتی ہے زمین کو سیراب کرنے کی، تو نہر کا پیٹ تو میرا ہے جس میں پانی چلتا ہے۔ نہر کی یہ دو کنارے میرے ہیں یا صاحب عرض کے ہیں؟ تو صاحبین کہتے ہیں کہ نہر کی جو کنارے ہیں یہ صاحب عرض کے ہیں، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہر کی جو دو پٹلیاں ہیں یہ صاحب عرض کے ہیں، اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نہر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری زمین ہے، یہ دائیں شرقاً غرباً زمین پیر بگاڑا کی ہے۔ پیر بگاڑا کی زمین کی درمیان سے میری نہر چل کر میری زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اب اس نہر کا پیٹ جو پانی سے بھرا ہے وہ پیٹ تو میرا ہے، صاحب نہر کا ہے، لیکن ان کا یہ پٹلی اور یہ پٹلی جو کنارے ہیں جس پر لوگ گزرتے ہیں یہ صاحب نہر کے ہیں یا صاحب عرض کے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں صاحب نہر کے، صاحب نہر کے۔ یہاں درخت کون اگائے گا؟ صاحب نہر۔ اور نہر کی کھدائی کر کے گارا کہاں ڈالے گا؟ صاحب نہر کناروں پر ڈالے گا۔ صاحب عرض کا اس میں حق نہیں ہے۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ یہ اور یہ جو پٹلیاں ہیں یہ کس کے ہیں؟ صاحب عرض کے ہیں۔ یہ معنی ہے ومن کان لہ نہران، میری نہر چلتی تھی فی ارض غیرہ، پیر بگاڑا کی زمین کے اندر، فلیس لہ حریم، نہیں ہے میرے لیے کنارے، عند بابا جی الا ان یقیم بینۃ علی ذلک، اگر میں بینہ قائم کروں کہ جناب جس وقت میں نہر کی کھدائی کر رہا تھا یہ زمین پیر بگاڑا کی نہیں تھی، یہ غیر آباد زمین تھی، تو میں نے اس میں نہر نکالی، لہذا یہ کنارے میرے ہیں، اور میں نے گواہ پیش کر دی تو پھر میرے ہیں، گواہ نہ ہو تو نہیں ہے۔ وقال، صاحبین کہتے لہو صاحب نہر کے لیے مسنات النہر، نہر کی دونوں پٹیاں ہیں، یمشی علیہا، صاحب نہر ان کناروں سے جائے گا، وَيُلْقِي عَلَيْهَا تِينَهُ، اور جب کھدائی کرے گا تو نہر کے پیٹ کا گھارا جو ہے وہ کناروں پر ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، کنارے امام صاحب کے نزدیک کس کے ہیں؟ صاحب عرض کے، اور صاحبین کے نزدیک صاحب نہر۔ کہتے یہ اختلاف ایک اور اختلاف سے پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ غیر آباد زمین میں جب میں نہر بناتا ہوں تو نہر بنانے سے میں کناروں کا مالک ہوں یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں ہے، میں مالک ہوں بسبب حفر کے، اور حفر پیٹ کا ہو چکا ہے تو پیٹ کا مالک ہوں، کناروں کا حفر نہیں ہے تو مالک کیسے؟ اور صاحبین کہتے ہیں کہ جب میں نہر کا مالک ہوا تو نہر سے فائدہ لینا بغیر کناروں کے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنی زمین کو پانی لانے کے لیے کنارے پر چلوں گا، وہاں نہر کا منہ کھول دوں گا، اور جب زمین سیراب ہو جائے تو کنارے پر جاؤں گا، پانی وہاں سے
بند کروں گا. جب نہر کی کھدائی کروں گا تو مٹی سر پر تو نہیں لے جا سکتا، دائیں بائیں کناروں پر ڈالوں گا. ٹھیک ہے، تو صاحبین کے نزدیک عرضی مواد میں نہر کی کھدائی سے کناروں کا مالک ہے، اور امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے. قیل هذه المسئلہ، یہ مسئلہ مبنی ہے علی اس بات پر ان من حفر نہرا، جو آدمی نہر بنا لے فی ارض مواطن غیر آباد زمین میں بھی اذن الامام، لا یستحق الحریم، وہ کناروں کا مالک نہیں ہے بابا جی کے نزدیک، وعندہما صاحبین کے نزدیک یستحقہ، کناروں کا مستحق ہے، کیونکہ نہر لا ينتفع به، اس سے نفع نہیں اٹھا جا سکتا الا بالحریم، جب تک کنارے ساتھ نہ ہو، لحاجتی الی المشی، کیونکہ صاحب نہر محتاج ہوتا ہے چلنے کو، لتسیل الماء، تاکہ مرکز سے پانی چھوڑ دے. کسی نے کہا نہر کے پیٹ میں جائے، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے مالک کے لیے، مشی عادتاً فی بطن نہر. اور صاحب نہر محتاج ہے الی القائفین، کہ کھدائی کے وقت نہر کے پیٹ کی مٹی جو ہے وہ ڈالے. کسی نے کہا سر پر اٹھا کر دور لے جائے، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے نقل مٹی کا الی مکان بعید الا بخرجنا فیکون له الحریب، تو صاحب نہر کو کنارے ملے گا اعتباراً بالبیت، قیاس بیر پر. مواد زمین میں اگر میں کنواں کھودوں تو ہر طرف سے 40 گز زمین ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ وَلَهُ، بابا جی کہتے ہیں کہ حریم سے قیاس منکر ہے. کیوں؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں یہ حفر کرے اس حفر کی جگہ کا مالک ہے، اور حفر نہر کے پیٹ میں ہے یا کناروں میں؟ تو بس پیٹ میں ہے تو پیٹ کا مالک ہو، کناروں میں تو حفر نہیں ہے. وَلَهُ، بابا جی کہتے ہیں کہ عقل یا باہو حریم کا ابھی ہے علامہ ذکرنا. تو کسی نے کہا بیر میں کیوں حریم دیا؟ کہتے ہیں کہ بیر میں عرفناہ بالاثر، ہم نے حریم پہچانا ہے کس سے؟ حدیث سے. اول حاجت فی، او حاجت حریم کو فی ہی کنویں میں، فوقہ زیادہ حاجت فی لے حریم کو نہر میں. نہر حریم کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا کنواں محتاج ہے. کیوں؟ لأن فی الانتفاع بالماء فی نہر، کیونکہ جب انتفاع پانی کا نہر سے ہو تو یہ انتفاع ممکن ہے بغیر کناروں کے، اور ممکن نہیں ہے نفع پانی کے ساتھ فی البیر الا بال، جب تک پانی نہ نکالا جائے، اور استقاء نہیں ہے الا بالحریم. فتعذر الحق، تو متعذر ہوا قیاس نہر کا کنویں کے اوپر. اب آؤ، صاحبین نے کہا تھا کہ صاحب نہر کناروں کا مالک. کیوں؟ جب میں نے نہر کی کھدائی کی تو مجھ سے نہر پر قابض میں ہوں، اور کناروں میں لڑائی ہے. میں کہتا ہوں کنارے میرے ہیں، اور صاحب عرض کہتے ہیں کنارے میرے ہیں. تو دیکھو کہ ان دونوں میں کناروں پر قابض کون ہے؟ تو قابض میں ہوں. کناروں کے ذریعہ میں نے نہر کا پانی روکا ہے ضائع ہونے سے، اور قانون یہ ہے کہ یہ ٹوپی ہے، اس میں میرے روپی بگاڑ کی لڑائی ہے، اور میں مستعمل اور قابض ہوں، میرے سر پر ہے. تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو صاحبیت ہے. تو یہاں بھی جناب صاحب نہر اور صاحب عرض کی لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں کنارے میرے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے ہیں. تو ہم کہیں گے فی الحال قابض کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ قابض صاحب نہر ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنے نہر کا پانی کناروں کے ذریعہ روکا ہوا ہے ضائع ہونے سے. تو جو قابض ہے اس کو دے دیں. ووجہ البنا، اور وجہ ترتب ایک مسئلے کا دوسری پر یہ ہے ان نبی استحقاق الحریم، صاحبین کے نزدیک جب میں مستحق حریم کا بنا تثبت الید والے تو میرا قبضہ اس پر ہے اعتباراً طبعاً للنہر، اور قول صاحب ید کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ بعدم استحقاقی ہی، اور جب میں مستحق نہیں نو تنعدم الید، میرا قبضہ معدوم ہے، اور ظاہر گواہی دیتا ہے لصاحب یہ امام صاحب کا مذہب ہے. کیوں؟ کنارے نہر کے پیٹ کے ہموار ہے یا زمین کے ہموار ہے؟ زمین کے ہم سطح ہے. علامہ نذکر انشاءاللہ تعالی. وَإِنْ كَانَتْ مَسَلَةً مُبْتَدِئَةً، اور اگر کناروں کا مسئلہ قیاسی نہ ہو، مستقل ہو، فَلَهُمَا
صاحبین کہتے ہیں کہ جو نہر کی پیٹ کا مالک ہے وہ نہر کی کناروں کا مالک ہے. کیوں؟ اگر کنارے صاحب عرض کے ہو جائے تو کل وہ توڑے گا تو نہر کا پانی بچے گا یا ضائع ہوگا؟ ضائع ہوگا. تو پانی کو ضیاع سے بچانے کے لیے کنارے صاحب نہر کو دے دیں. لہما صاحبین کہتے ہیں ان الحریم کناری فی ید صاحب النہر، صاحب نہر کے قبضے میں ہے، باستمساکی ہی الماء بھی، اس نے نہر کا پانی روکا ہے اس کی ذریعہ، ولہذا یہی وجہ ہے لا یملک صاحب الارض، صاحب ارض مالک نہیں ہے نقضہ کی کناروں کو توڑ دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَهُ بابا جی کہتے ہیں کہ تم دیکھو نہر کا جو کنارہ ہے وہ نہر کے پیٹ کی سطح کے برابر ہے یا صاحب ارض کی زمین کی سطح کے برابر؟ زمین کی سطح کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب زمین متنازع نہیں ہے، وہ صاحب ارض کا ہے اور کنارہ صاحب ارض ہے. تو ہم کیا اس کنارہ متنازع ہے، ہم کہتے ہیں اس کناری کی مشابہ چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس کی مشابہ چیز نہر کا پیٹ نہیں ہے، وہ تو نیچے ہے. اس کا مشابہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صاحب. جیسے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ میری دیوار میں نصب ہے اور ایک سڑک پر پڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، پھر بگاڑا کہتے ہیں میرا ہے، تو قاضی دیکھے گا اس کا دوسرا بھائی کہاں ہے، تو وہ میری دیوار میں نصب ہے. جب میری دیوار میں نصب ہے تو یہ بھی میرا ہوا. ٹھیک ہے. وَلَهُ بابا جی کہتے ہیں انہو کنارہ مشابہ ہے عرض کے ساتھ، صورتاً بھی و مانن بھی. صورتاً کیوں؟ لاستوائہما، دونوں کا سطح برابر ہے، اور مانن بھی من حیث صلاحیتہ للغرس، جس طرح زمین درخت لگانے کا قابل ہے تو کنارہ بھی قابل ہے، وزراع زمین زراعت کا قابل ہے تو کنارہ بھی قابل ہے. اور ظاہر شاہد ہے لمن اس کا فی یدہ ما هو اشبہ منہ، جس کے ہاتھ میں متنازع فی کی مشابہ ہو. اور متنازع فی کون ہے؟ کنارہ ہے. اس کا مشابہ نہر کا پیٹ ہے یا زمین ہے؟ بس کیسنے نہیں. جس طرح میں اور پیر بگاڑا تنازع ہماری لڑائی ہوئی فی مصراع بابنا، دروازے کے ایک حصے میں، لیس فی یدہما، وہ سڑک پہ پڑا ہے، اول مصراع والآخر معلق علی باب آدم، اور دوسری طرف میری دیوار کے اندر نصب ہے. نو یقضى للذی، اسی کے حق میں فیصلہ کرو، فی یدہ ما هو اشبہ بالمتنازع فی. ٹھیک ہے. والقضاء، اور قانون یہ ہے کہ ایک آدمی قابض ہے، غیر قابض ہے، تو قابض کے حق میں فیصلہ کرو اور دوسرے کو کہو کہ ترک کرو منازعہ. اور قضا جو ہے فی موضع الاختلاف قضاء ترکنا، صاحب نہر کو کہے لڑائی ترک کرو، وہ قابض ہے. والا صاحب نے کیا کہا تھا کہ کنارہ صاحب نہر کے اس لیے کہ صاحب نہر کس کی ذریعہ پانی روکتا ہے. کہتے ہیں کنارہ دو قسم کا ہے، ایک وہ چوڑی سڑک ہے جس پر لوگ آتے جاتے ہیں، اور ایک وہ دیوار ہے جو پانی کے ساتھ ٹچ ہے. تو اس نے پانی کو دیوار کے ساتھ روکا ہے، وہ سطح کے ساتھ نہیں روکا ہے، وہ تو چلنے پہ نہیں کر رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کنارے کی جو دیوار نہر کی طرف ہے اس سے اس نے پانی روکا ہے، تو وہ کس کا حق ہے؟ وہ نہر والے کا. یہ معنی ہے اس قول کا. ولا نزاع فیما، اور نزاع نہیں ہے کنارے کی اس دیوار میں، بھی استمساک الماء، جس سے پانی روکا ہوا ہے. انما نزاع فیما اس پش میں ہے، وراءہ جو دیوار کی پیچھے ہے، یصلح للغرس درخت لگانے کا وہ قائل ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ یہ دوسرا رد ہے. استاد صاحبین کو کہتے ہیں کہ تم نے کہا کنارہ صاحب نہر کا اس لیے ہے کہ صاحب نہر نے کنارے کے ذریعے اپنا پانی روکا، تو کہتے ہیں کہ یہ صاحب عرض کا حق ہے، کیونکہ صاحب حق نے کنارے سے نہر کا پانی اپنی زمین سے روکا ہے، تو مستعمل تو وہ ہے. اگر کنارہ نہ ہو اس کی زمین ڈوب جاتی ہے. تو اگر یہ مستعمل ہے کہ اپنا پانی روک رہا ہے تو صاحب عرض بھی مستعمل ہے کنارے کا، اس نے کنارے کے ذریعہ نہر کا پانی اپنی زمین میں آنے سے روکا ہے. علاوہ یہ کہتا ہوں انکانا، اگر صاحب نہر روکنے والا ہے کنارہ سے نہر کا پانی، فالآخر وہ صاحب ارض دافع بھی الماء، اس نے روکا ہے اس کنارے کے ذریعہ پانی، عن ارضی. بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین نے کہا تھا کہ اگر
یہ کنارہ جو ہے وہ صاحب عرض کا ہے، تو پھر صاحب عرض اس کو توڑ کیوں نہیں سکتا؟ امام سے بھی کہتے ہیں کہ کہتے یار کنارہ تو صاحب عرض کا ہے، لیکن صاحب عرض اس کو توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ صاحب نیر کا حق وابستہ ہے، اور چیز میری ہو لیکن آپ کا حق وابستہ ہو، میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے 1000 روپے لیے اور میرے پاس کوتی رہن رکھی، اب یہ کوتی تو آپ کی ہے، لیکن آپ رات کو گھر نہیں لے جا سکتے کیونکہ میرا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے، حالانکہ کوتی ملکیت ہے لیکن آپ نفع نہیں، ٹھیک ہے؟ والمانع من نقضه، صاحب عرض کو جو روک رہا ہے کنارہ توڑنے سے وہ تعلق ہو حق صاحب نہر، صاحب نہر کے حق کا تعلق ہے، لا ملکو نہ صاحب عرض کا ملک ہے، کل حائط، کل اب دیکھو یہ میری دیوار ہے لیکن پھر بگاڑا نے اس پر لکڑی رکھ کر اپنے گھر کی طرف صاحبان بنایا ہے، تو دیوار تو میری ہے لیکن میں اس کو نہیں گرا سکتا، کیوں؟ اس کی چھت گر جاتی ہے۔ کل حائط لرجل ولآخر علیہ جزعنا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نو لا یتمکن، میں قادر نہیں من نقضی، اپنی دیوار گرانے پر، وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ، اگر کہ وہ میرا ملک ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں یہی مسئلہ کہ دیکھو یہ میری نہر ہے، اس کی پیچھے پیر بگاڑا کی زمین ہے، پیر بگاڑا کی، اب اس نہر اور زمین کے درمیان جو پٹلی ہے امام صاحب کے نزدیک یہ صاحب عرض کی اور صاحبین کے نزدیک جامع صغیر میں ہے نہر لرجل، میری ایک نہر ہے، الی جنبہ مسنات، اس کے ایک طرف جو ہے کنارہ ہے، ولآخر خلب المسنات ارض، اور پھر بگاڑا کا اس کنارے کی پیچھے زمین ہے، تلزقها متصل، ولیست المسنات فی ید احدہما، یہ لفظ نیا ہے، اور وہ کنارہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، تو وہ کنارہ صاحب عرض کا ہے بابا جی کے نزدیک کا، اور صاحبین کہتے ہیں یہ لصاحب نہر حریمن، یہ جگہ ہے لملقاتینہ، واسطے گارا پھینکنے کا، وغیر ذالک۔ اب جامع صغیر کا یہ قول کہ نہیں ہے مسنات فی ید، اس کا معنی یہ کہ ایک کا اس پر درخت نہیں ہے صاحب عرض کا، اور نہ صاحب نار کا اس پر تین ڈالا ہوا ہے، اس لفظ سے موضع اختلاف کا ظاہر ہوا۔ اگر کناری کے اوپر صاحب عرض کی فصل تھی تو پھر یقیناً یہ صاحب عرض کی ہے، صاحب بھی مانتے ہیں، اور اگر کنارہ پر صاحب نیر کا گھارا پڑا ہوا تھا تو بالاتفاق کو صاحب نیر کا ہے، امام سے بھی یہ مانتے، یہ نزاع اس کنارے میں ہے کہ نہ وہ مستعمل ہے نہ اما اذا كان لأحدهما عليه ذلك، اگر ایک کا اس پر درخت یا دوسرے کا اس پر گارا تھا تو صاحب شغل اولا ہے کیونکہ وہ صاحب ید ہے، ولا بس۔ اب نہر کی کنارے پر درخت کڑے ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے صاحب نہر نے لگائے ہیں تو کنارہ صاحب نہر کا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب عرض نے لگائے ہیں تو صاحب نہر کنارہ صاحب عرض کا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کس نے لگایا، تو کہتے ہیں اگر اس کے اوپر درخت لا یدری من غرسہ فہو من موضع الخلاف، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب امام صاحب کے نزدیک کنارے صاحب عرض کے ہیں اور صاحبین کے نزدیک صاحبین، جب امام صاحب کے نزدیک کنارہ صاحب عرض کا ہے تو کنارے پر درخت کون لگائے گا؟ صاحب عرض، اور صاحبین کے نزدیک کنارہ صاحب نہر کا ہے تو درخت لگانے کا حق کس کو ہے؟ صاحب نہر۔ ثمرہ اختلاف کا کہ حق درخت لگانے کا صاحب عرض کا ہے بابا جی کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک صاحب نہر کا ہے۔ اما القاء گارا گرانا، امام صاحب کے نزدیک کنارہ صاحب عرض کا ہے، لیکن وہ نہر کے مالک کو گارا پھینکنے سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر گارا کم مقدار میں ہو، فصل کو نقصان نہ دیتا ہو تو صاحب عرض اس کو نہیں روک سکتا۔
اما القاء الطین، اگر نیر کے پیٹ کا گارا وہاں پھینکا جائے، فقط قیل انه علی الخلاف، بعض نے کہا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ صاحب نیر کو گارا ڈالنا ہے معلوم یفحش، جب تک وہ زیادہ نہ ہو فصل کو نقصان نہ پہنچا دے۔ واما المرور، اب صاحب نیر کناروں پر آ جا سکتا ہے یا نہیں؟ نقیل یمنع صاحب النہر عنده، یمنع صاحب عرض روکے گا صاحب نیر کو امام صاحب کے نزدیک، وقیل لا یمنع للضرورت۔ فقی ابو لیث نے استاد اور شاگردوں میں محاکمہ کیا ہے کہ امام صاحب کا قول ٹھیک ہے درخت لگانے میں، درخت کون لگائے گا؟ صاحب عرض، اور صاحبین کا قول ٹھیک ہے گارا ڈالنے میں، گارا کون ڈالے گا؟ صاحبین۔ ابو لیث ابو جعفر نے کہا آخذ میں عمل کروں گا بابا جی کے قول پر، پھر غرض درخت لگانے میں وہ صاحب عرض کرے گا، وبقولہما صاحبین کے قول پر عمل کرتا ہوں، فی القاء الطین گارا ڈالنے میں۔ امام یوسف بس صاحبین کے نزدیک اس نہر کے دونوں کنارے کس کے ہیں؟ صاحبین۔ پھر صاحبین کے اختلاف ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ اگر نہر کا پیٹ 2 گز چوڑا ہے تو کنارہ یہ بھی 1 گز ہوگا اور یہ بھی 1 گز ہوگا، صاحبین۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ جب پیٹ 2 گز چوڑا ہے تو یہ کنارہ بھی 2 گز چوڑا ہوگا اور یہ کنارہ بھی۔ ثم عند ابی یوسف ان حریمہ، کنارہ مقدار نصف بطن نہر کا ہے، من کل جانب گز ادھر گز ادھر۔ وعن محمد مقدار بطن النہر من کل جانب وہذا ارفق بالناس، امام محمد کی مذہب میں صاحب نیر کے لیے نرمی ہے، چوڑا راستہ مل گیا۔ فصل فی مسائل الشرب، یہ فصل ہے مسائل، یہ جو نہر ہے نا، سال میں کاشتکار لوگ نہر کی کھدائی کرتے ہیں، نہر کی کھدائی کرتے ہیں تاکہ کوئی گارا شارہ ہو، خود رو گھاس ہو وہ نکالے اور نہر کا پیٹ خالی ہو جائے اور پانی تیزی کے ساتھ اس میں چل پڑے۔ یہ کھدائی کس پر ہے؟ یہ کھدائی تو مصنف کہتے ہیں کہ چلتے پانی کے 4 قسم ہیں، چلتے ایک دریا، ایک نہر عام، ایک نہر خاص، ایک نہر اخص۔ جو دریا ہے اس کی کھدائی جو ہے سرکار پر، جو بڑی نہریں ہیں جس میں کشتیاں چلیں اس کی کھدائی بھی سرکار پر ہے، بیت المال پیسہ خرچ کرے گا۔ جو نہر خاص ہے وہ مالکان کریں گے، جو نہر اخص ہے 2 آدمی شریک ہے وہ بھی مالکان کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کی زمین سیراب ہوتی ہے، اگر تبلیغی جماعت وہاں سے گزرتی جاتی ہے اور زمیندار پکڑے کہ بزرگوں تم بھی کھدائی میں حصہ لے لو، تم بھی استنجا مارتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نہیں مارتے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغیوں پر نہر کی کھدائی نہیں، یہاں یہ مہربانی کرے وہاں ڈیل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فصل فی المیاہ، یہ فصل ہے پانی کے بیان میں۔ اذا کان لرجل نہر، ایک آدمی کی نہر ہے، او بیرن یا کنواں ہے، او قنات یا خاریز ہے، فلیس لہ، تو صاحب ماں کا حق نہیں ہے ان یمنع شیئا من الشفا، کہ وہ پینے والوں کو پینے سے روکے۔ شفا الشرب پینا ہے بنی آدم و بہائم کا۔ اعلم جان تو ان المیاہ انواع، پانی کے 4 قسم ہیں، منہا ماء البحار، ایک دریاؤں کا پانی، ہر ایک کا حق ہے اس میں کہ پیے، وسقی الراضی، اور اپنی اپنی زمین سیراب کرے، حتی اگر ایک آدمی ارادہ کرے ان یکری نہرن، کہ وہ راوی دریا سے نہر نکالے اپنی زمین تک، نو لم یمنع من ذالک، اس سے نفع روکا۔ دریا کے پانی سے نفع اٹھانا ایسا ہے جیسی سورج سے فائدہ اٹھانا، اور سورج سے دھوپ لینے میں کسی سے اجازت کی ضرورت ہے؟
تو دریا سے پانی لینے میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ والانتفاع بماء البحر، ماء البحر سے نفع ایسا ہے کالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا یمنع، نہیں روکا جائے گا انتفاع بماء البحر سے علی ای وجہ شاء، خواہ خود پیے، جانوروں کو پلائے، نہر نکال کر زمین کو سیراب کرے۔ والثانی ماء الاودیۃ العظام، پانی ہے بڑے بڑے نہروں کا، جیسے جیہون اور سیہون۔ جیہون وہ اٹک کا دریا ہے جو گلگت سے نکلتا ہے، یہ جیہون ہے، اور سیہون دریائے کابل ہے جو ترکمستان سے نکل کر کراچی میں گرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ان جیحان و سیحان من انہار الجنہ، جو جیہون اور سیہون کی درمیان پٹان رہتے ہیں یہ سب جنتی، سب جنتی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان جیحان و سیحان من انہار الجنہ، اب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے جنت سے نکلے، جنت ہی نہیں، ایک گلگت سے نکلا ہے اور ایک روسی ریاست سے نکلا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو لوگ ہیں وہ قیامت تک مسلمان رہیں گے اور اسلام کی خاطر جان دیں گے۔ الا عدیدۃ من الرجال، ایک پر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آرام فرماتے ہیں جیہون پر، اور دوسرے پر امام بخاری اور امام مسلم سیہون پر وہ آرام فرماتے ہیں۔ ودجلہ والفرات للناس فیہ حق الشفا، لوگوں کے لیے اس میں پینے کا حق ہے مطلقاً، وحق سقی الاراضی، اور زمین سے رب کرنے کا ہے، بان احیا ارضا میتۃ، ایک آدمی نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، وکرا منہا نہرا، اس نے جیہون سیہون دجلہ فرات سے نہر نکالا، لیفتیہا، تو یہ جائز ہے، ان کان لا یضر بالعامہ، اگر نہر نکالنا کسی کی زمین میں نہ ہو، ولا یکون النہر فی ملک احد، کیونکہ یہ مباح پانی ہے بالاصل، اس قہر پانی کا غلبہ یدفع دفع کرتا ہے قہر۔ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْمَاءِ، اور اگر جیہون سیہون سے نہر نکالنے میں لوگوں کا ضرر تھا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، کیونکہ دفع ضرر کا عوام سے واجب ہے۔ وہ ضرر یہ ہے ان یمیل الماء الی هذا الجانب، کہ پانی جب نہر میں چلے اذن کثر الزفت، اور کنارہ توڑے، نو فیغرق القرى والاراضی، لوگوں کی بستی اور گاؤں ڈوب جاتے ہیں۔ وعلی هذا نصب الرحال، اور اسی طرح جیہون سیہون پر دجلہ اور فرات پر چکی بنانا، چکی پانی کی چکی ہوتی ہے، نہر کے اوپر ہوتی ہے، تو اگر اس سے عوام کو نقصان ہے تو نہیں بنا سکتا، نقصان نہ ہو تو بنا سکتا۔ لأن شق نہر، کیونکہ نہر نکالنا جیہون سیہون سے واسطی چکی کے، کشقی ہی لسقی، یہ ایسا ہے جیسے نہر بنانا زمین سے رب کرنے کے۔ والثالث، تیسرا، اذا دخل الماء فی المقاسم، پانی تقسیم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے پانی تقسیم کیا کہ یہ بڑی نہر ہے، اس راستے میں مجھے پانی دیا، اس میں پھر بگاڑا کو دے دیا۔ اب جب پانی تقسیم ہوا تو مولوی صاحب آپ میرے نہر سے پی بھی سکتے ہیں، جانور کو پلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے نہر نہیں نکال سکتے۔ اگر پانی داخل ہو جائے تیسری قسم مقاسم میں تو حق پینے کا ثابت ہے، دلیل اس میں حضور کے ارشاد ہے الناس شرکاء فی ثلاث، لوگ برابر ہے تین حقوق میں، الماء، پانی سے مراد ہے پینا، والکلا، خضرا گھاس میں، میری زمین میں خضرا گھاس ہے، میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، والنار، اور جنگلی درختوں میں، ذکر نار کا ہے، مراد درخت ہے، جنگلی زمین میں درخت ہے، جو کوئی کاٹے کاٹ سکتے، اس میں سب برابر، اور یہ شامل ہے شرب پینے کو، وشرب اور پلانے کو، وخص منہ اول، لیکن پھیلانا اس سے مخصوص ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ بقیت ثانی جو پینا ہے۔ دوسرے کی بیر و نحوہا ما وضع للاحراز، وہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ پانی اس میں روکا جائے، ولا یملک المباح بدون، اور مباح چیز مملوک نہیں ہوتا جب تک اس کو محفوظ نہ بنایا جائے۔ کذب، اب دیکھو ہرن ہے، اس نے میری زمین میں غار بنایا تو مولوی صاحب اور اس میں وہ رہ رہی ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، جو اس کو پکڑے گا۔ ہاں، اذا تکنسا، جب وہ غار بنا رہی تھی ارضی ہی،
دوسرا یہ کہ پانی پینے میں ضرورت ہے. اگر میں اپنی کنویں سے لوگوں کو روکو کہ پیو بھی نہ تو لوگ مر جاتے ہیں. اپنے ساتھ لوگ پانی ساتھ لے جا نہیں سکتے. میں روکوں گا وہ پیاسے مر جائے. دوسرا یہ کہ بقائی پینے میں ضرورت ہے کیونکہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ساتھ رکھ کے پانی ہر مکان تک, اور انسان محتاج ہے پانی کو اپنے لیے, اپنی سواری کے لیے. ولا منعان ہو اگر کنویں کے پانی سے روکا گیا نو افضا الی حرج عظیم. اگر ایک آدمی ارادہ کرے کہ سیراب کرے اس سے اپنی زمین جو اس نے آباد کیا ہے تو النیر کا حق ہے یمنعو کہ ان کو منع کرے اس سے. اضر بہم ام لا یضر, نیر نکالنا ان کے لیے مضر ہو یا نہیں, کیونکہ یہ پانی حق ہے خاص لہم اصحاب نیر کا, اور ضرورت نہیں اس نیر سے نیر نکالنے میں. دوسرا یہ کہ خاص نیر سے اگر ہر آدمی کو اجازت ملے تم نہر نکالو تو اصل نیر کا پانی ختم ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّ لَوْ بَهْنَ ذَلِكَ, اگر نہر نکالنا ہم مباح سمجھے تو منقطع ہے منفعت شرب کا. الرابع, چوتھا پانی. دوستو